تو جو اصول آپ بیان کر رہے ہیں کہ بدعمالیوں کی وجہ سے احوال پہ آتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے ظاہر ہے کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم پر جو بھی مصیبت آئے گی تو ضرور جب وہ کسی اور وجہ کی حکمت کے تحت ہے، وہ بدعمالی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا ملائکہ کی بھی آزمائش بس ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں ان کی آزمائش کی گئی، حالانکہ وہ ملائکہ فرشتے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، تو بھی کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت تھی، مصلحت تھی، اس وجہ سے وہ چیزیں ظاہر ہوئیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مصائب آتے ہیں تو وہ بھی مصلحت اور حکمت کے تحت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ بلندی درجات مقصود ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے جس مقام پر ہے اب اس سے اوپر کون سا درجہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ بلندی درجات کے لیے، کیونکہ کسی ولی کے اوپر کوئی مصیبت آئی، صدیقین میں سے ہے، اس پہ کوئی مصیبت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی بدعمالی کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتی، یہ بلندی درجات ہے، کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ اپنی عبادت اور ایفرٹس کے ذریعے سے اس مقام عالی تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس پہ اللہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بیماری اور مرض ڈال دیتے ہیں، مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس بیماری اور مرض کی وجہ سے وہ جھٹ سے اس مقام عالی تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو بلندی درجات مقصود تھی، اس سے اس پر یہ مصیبت ڈالی، اس پر جو بیماری ڈالی، اس مقام پہ پہنچ گیا۔ لیکن عام لوگوں پر وہی قاعدہ لاگو آتا ہے کہ کوئی گناہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ قرآن میں بتا دیا کہ کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی یہ جو احوال پیدا کرتے ہیں، یہ اصل میں دوسرے انبیاء جو لوگ ہیں ان کی عبرت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل معصوم ہیں، ان کی کوئی بدعملی کا ظہور نہیں ہے، اور یہ تعلق مع اللہ اور حضوری کے مقام پہ ہیں۔ جب ان پر ہم یہ آزمائی ڈال رہے ہیں تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو لت پت ہو گناہوں کے اندر، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب توڑنے لگیں گے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنانا ہے، جیسے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری آئی، ٹھیک، بیماری جو ہے وہ اصل میں وہ ابلیس کا ایک چیلنج تھا کہ یہ جو کہ صحت مند ہے، کھاتے پیتے آسودہ حال ہے، تبھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اگر اس پہ مصیبت بھی ڈال دوں گا تو بھی مجھے یاد کریں گے، لہٰذا ان پر مصائب ڈال دیے، بیماریاں ڈال دی، اور ابلیس سٹیپ بائی سٹیپ اعتراض کرتا رہا۔ پہلے جو فصلیں اور باغات اور یہ زمینیں ختم ہوئی، غلام ختم ہوئے، لونڈیاں ختم ہوئی، کہتے کوئی نہیں، اولاد تو ہے نا، اولاد بیٹے بھی، 7 بیٹے بھی ہلاک ہو گئے، مکان تو ہے، مکان بھی گر گیا۔ ہاں کہ نہیں، جسم و جان تو ان کا بھلا چنگا ہے تبھی عبادت کر رہے ہیں، جسم و جان پر بھی اللہ نے بیماری ڈال دی۔ تو ابلیس جس طریقے سے آپ اعتراض کرتا رہا، اللہ نے اس کے ایک ایک سٹیپ کو، اس کا چیلنج جو ہے وہ جھوٹا کرنے کے لیے ثابت کر دیا کہ ایوب صابر بندہ ہے، یہ خوشحالی میں بھی یاد کرتا رہا، بدحالی میں بھی یاد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک وہ ایسی مسئلہ تھی، اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا۔ پھر کہ جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ایک وہ رہ گئے، بیوی رہ گئی، اور ساری دنیا چھوڑ، ایون آپ کے جو معتقدین ماننے والے امتی بھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے سوچا یار یہ لگتا ہے اللہ کو کوئی قہر ٹوٹ گیا اس کے اوپر، اس نبی کو ہم کیوں مانے؟ ان کے ماننے والے بھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں رہا۔ سارے ایسے احوال آتے ہیں آج دنیا میں کسی پہ تو لوگ جھٹ سے یہی کہتے ہیں نا، یار نیک بندہ ہے، اندرو پتہ نہیں کوئی گل ہے، تاں اللہ دی مصیبت آئی دیتے، تبھی اللہ کا قہر آیا ہوا ہے۔ تو لوگ بات جھٹ سے چھوٹی بات کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اصل میں تمہیں آزما رہا ہے کہ تمہارا کتنا حوصلہ ہے۔ تو وہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر ایک بھی آپ پھر جمے رہے، آپ نے اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پھر اللہ خوش ہو گئے، پھر سب کچھ ہی واپس لوٹا دیا۔ چاہے جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ بیٹے بھی دوبارہ زندہ کر دیے، سب مکان دکان یہ وہ ذرا سب کچھ عطا کر دیا، خود ایسی صحت تندرستی عطا کر دی، اور وہ سینہ جو خدا کے لیے روتا اور گڑگڑاتا تھا، وہ سینہ ایسا منور تھا کہ نہانے کا پانی جیسے اوپر ڈالا، وہ سینے پر جب پہنچا ہے، وہ سینے کے اندر کی عشق الہی کی گرمی سے وہ پانی جو ہے سونے کا بن کے گرنے لگا، سونے اور چاندی کی ٹڈیاں بن کے گرنے لگا۔
جو سینہ یار 40 سال تک خدا کی یاد کے لیے گڑگڑاتا رہا اور جسم جو گل گیا ان کا، لیکن انہوں نے اف نہیں کیا، اس سینے کے اندر انوار الہی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کنویں کا پانی جب ڈالا ہی ہے تو سینے پر جیسے ٹکرایا ہے پانی سونے اور چاندی بن کے ٹپکا ہے، ڈھیر لگ گئے اور آپ اس کو سمیٹنے لگ گئے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایوب تجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو کیوں یہ ان کو سمیٹتا ہے، یہ سونے چاندی کی ٹڈیاں کیوں سمیٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تیری طرف سے جو بھی آئے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اپنی مالداری پہ مان نہیں کرتا، تیری طرف سے جو اترے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں کیوں اس کو چھوڑوں، تیری رحمت ہے میں سمیٹوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ایوب کا ایسا مقام ملا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں کیا پتہ در پردہ کیا مسئلتیں ہیں، ابلیس کے ساتھ کیا مکالمہ چل رہا ہے، اس کے چیلنج کو توڑنے کے لیے اللہ کیا مسئلہ ظاہر کر رہے ہیں، اور کہ اس پر یہ آفت آئی ہے دوسروں کے لیے کہ کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ مسئلتیں ہوتی ہیں جس کے تحت انبیاء پر آتی ہیں یہ چیزیں، تاکہ بعد والی امتیں جو ہیں وہ پھر صراط مستقیم پر قائم رہیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ گناہ اور معصیت میں نہ پڑیں، اور سمجھ جائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بے نیاز ہے، اور اللہ الصمد ہے، بے نیازی سے جو چاہے کر دے۔ لہذا جب کہتے ہیں نا کہ آقا بے نیاز ہو تو ڈرنا زیادہ چاہیے، کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کہاں آفتاب کو ذرہ بنا دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، کیونکہ بے نیازی اس کی بڑی انسان کے لیے وہی ہے، لہذا ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام پر یہ احوال آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔